یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی سیاسی میراث صرف دو پارٹیوں کے پاس رہی ہے، یعنی مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ اب اچانک تحریک انصاف کا حکومت بنانا ان دونوں کے لیے سخت ناگوار گزر رہا ہے۔ حزب اختلاف کے سابق قائد نواز شریف نے احتساب کی گرفت کو مضبوط ہوتے دیکھتے ہوئے طبی بنیادوں پر برطانیہ روانگی میں خیریت جانی اور حکومت کو ان کو پاکستان میں لانے کے لیے کارروائی میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف بھی نیب کی حراست میں ہے۔ یوں سمجھیے کہ پاکستان مسلم لیگ مکمل انتشار میں گھری ہوئی ہے۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف زرداری صاحب نیب کی پیشیاں بھگتا رہے ہیں۔ دونوں پارٹیوں نے پاکستانی سیاسی روایت کے تحت اپنے بچوں کو آگے کیا ہوا ہے جنہیں کوئی سیاسی بصیرت حاصل نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان پاکستان کی دونوں بڑی پارٹیوں نے قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کے سپرد کی ہوئی ہے۔ سیاسی ہلچل کا مقصد سینیٹ کے انتخابات سے قبل حکومت کو مجبور کرنا ہے کہ وہ ان کے لیڈروں کے خلاف مقدمات واپس لے اور پھر وہ سیاست کے میدان میں قانونی طور پر دوبارہ فعال ہو سکیں۔ اس سلسلے میں ان کا پہلا گھناؤنا منصوبہ، جو ملک کے خلاف بھی تھا اور قومی سلامتی کے بھی خلاف تھا، وہ ہدف تھا FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان کو نہیں نکلنے دینا، تاکہ وہ بلیک لسٹ میں آ جائے اور پاکستان معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ اور سماجی طور پہ پوری دنیا سے کٹ جائے، اور مجبور ہو کر پھر جو ہے وہ حکومت تمام باتیں ان کی مان لے۔ تو مشترکہ ایوان میں جو ہے یہ پیش ہونا تھا بل، تو یہ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ جب یہ بل پیش ہوگا تو ان کی حمایت مانگی جائے گی، تو اس وقت وہ اپنی پوری شرائط حکومت سے منوائیں گے، کیونکہ مشترکہ ایوان میں حزب اختلاف کی اکثریت حاصل ہے۔ تاہم جب یہ FATF کی شرائط کے تحت اس سال ستمبر میں 3 عدد بلز پیش کیے گئے تو حزب اختلاف کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ تینوں بلز کثرت رائے سے مشترکہ ایوان سے منظور ہوئے گئے، کیونکہ حزب اختلاف کے بہت سارے ارکان غیر حاضر رہے۔ اب تفصیل کے لیے جو ہے وہ ہم چارٹ دکھاتے ہیں۔ یہ چارٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ہے یہ ستمبر میں اسی سال جب جو ہے وہ FATF کے سلسلے میں مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تھا۔ مشترکہ پارلیمنٹ کے مطلب یہ کہ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان، یہ جب دونوں شامل ہوتے ہیں تو یہ مشترکہ ایوان کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے حکومت اور اتحادی جماعت کے جو ارکان ہیں سینیٹ اور قومی اسمبلی کے ملا کے یہ ہیں 216 میں سے 200 جو ہے ارکان نے شرکت کی، 16 جو ہے غیر حاضر رہے۔ حزب اختلاف کی صورتحال بالکل مختلف تھی کہ ان کے پاس اکثریت کے باوجود ان کے صرف 190 جو ہے وہ ارکان حاضر ہوئے 229 میں سے، یعنی 49 کے قریب ارکان غیر حاضر ہوئے۔ اب قصداً عمداً مل گئے، کیا ہوا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اور آگے سینیٹ میں جو ہے کیا ہوگا وہ آپ اس سے کچھ تصویر آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو یہ ان کے وہاں حاضر رہے 190 اور حکومت کے ارکان تھے 200، لہٰذا یہ قرارداد جو ہے اکثریت رائے سے منظور کر دی گئی۔ اچھا، اب یہ جو جمہوریت اور یہ ساری گفتگو ہوتی ہے تو جمہوری نقطہ نظر سے تو ایوان میں جو ہے آپ معاملات لے کر آئیں، تو ایوان میں معاملات لانے کے بجائے یہ انہوں نے اگلا قدم جو اٹھایا وہ تھا ملک گیر جلسوں کا، جو لاہور کے ناکام جلسے پر ختم ہوا۔ اب چونکہ جو ہے وہ ان کو قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل نہیں ہے، ان کے ارکان جو ہے وہ PTI کے اور ان کے اتحادی جماعتوں کے ارکان سے کم ہیں، تو 2/3 اکثریت تو جو ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، 2/3 تو PTI کو بھی نہیں ہے۔ تو PTI اکثریت میں ہے لیکن یہ اقلیت میں ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے یہ سوچ نہیں سکتے کہ جو ہے وہ ایوان میں جو ہے وہ کوئی کارکردگی کرے، تو لہٰذا جو ہے وہ ہنگامے کرو۔ اب اچانک حزب اختلاف صوبائی اور قومی اسمبلی کے ارکان سے استعفے طلب کر رہی ہے،
جو ان کے نعرے کی نفی ہے، اور نعرہ کیا ہے؟ ووٹ کو عزت دو. یہ آپ بخوبی واقف ہیں اس سے. تو اب ووٹ کا نعرہ جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس کے مطلب کھوکھلا ہے. اچھا، ان کا یہ عمل اس بات کا غمازی ہے کہ وہ آئینی طریقے سے حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. قانون کے مطابق جب بھی یہ استعفے اسمبلیوں کے اسپیکر کو پیش کیے جائیں گے تو انہیں 6 مہینے کی مدت میں قبول کرنا ہوگا. اس طرح جو یہ سینیٹ کے انتخابات سے پہلے کچھ کرنا چاہتے تھے وہ اب نہیں ہو سکے گا. اب یہ ٹیبل میں آپ کو جو ہے وہ پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کی جو ہے کتنی نشستیں ہیں اور حزب اختلاف کی مجموعی طور پہ انفرادی پارٹیوں کو ملا کے جملہ جو ہے وہ سیٹیں کتنی ہیں، یہ صورتحال آپ کو یہاں سے واضح ہو جائے گی. جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری کوشش ان کی یہ تھی کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے ہی جو ہے یہ حکومت کو گھر بھیج دیں. وہ تو ہو نہیں سکا مختلف جو ہے وہ طریقے اپنانے کے بعد. تو اب جو ہے وہ مارچ میں جو ہے پہلے 6 مارچ کو جو ہے یہ سینٹ کے انتخابات ہیں. تو ایک طرف تو آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ استعفے دے دیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے، اور دوسری طرف آپ کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ اب آپ جو ہے سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. تو کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں ہے، اور بیان یہ دے رہے ہیں کہ سینٹ الگ چیز ہے، قومی اسمبلی الگ ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا. خیر بات. تو اب صورتحال یہ کہ حزب اختلاف کو اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے، اور جس سینٹ کے الیکشن کو ہنگاموں کی نظر کرنا چاہتے تھے وہ اب نہیں ہو سکا. اور اب 6 مارچ قریب ہے اور الیکشن کا عمل 6 فروری سے شروع ہو جائے گا. حزب اختلاف اب اس الیکشن سے فرار حاصل نہیں کر سکتی، اور اگر وہ اس میں حصہ نہ لے تو حکومتی اور اتحادی جماعتوں کو سینٹ میں واضح اکثریت مل جائے گی. چنانچہ استعفوں کے باوجود وہ سینٹ الیکشن میں حصہ لیں گے، جس کے بعد حکومت کا قومی اسمبلی کے علاوہ سینٹ میں بھی سادہ اکثریت حاصل ہو جائے گی. اور اگر حکومت ابھی صرف چند ہی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کے استعفے منظور کرتی ہے، تمام کے نہیں کرتی، جو یہ کہہ رہے ہیں تمام کے کریں گے تو جو ہے وہ ایک ملکی جو ہے وہ معاملہ ہو جائے گا اور بحران آ جائے گا. تو اگر حکومت عقل مندی اختیار کرے اور چند لوگوں کے صرف استعفے منظور کرے تاکہ جو ہے یہ پورے ملک گیر معاملہ نہ ہو، اور مختلف شہروں میں ایک ایک دو سیٹیں اس طرح سے اس کو پھیلا دے، تو الیکشن کمیشن آرام سے یہ الیکشن بھی کرا سکتی ہے. تو اس طرح سے اگر یہ چند قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے استعفے منظور کرتی ہے تو سینٹ میں اس کو آسانی سے 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی. سمجھیے کہ یہ شطرنج کی بازی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اپنی چالیں کیسے چلے گی. اس پورے عمل میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت اہم کردار ہوگا، کیونکہ وہ مضبوطی سے اور سکون سے صوبہ سندھ پر حکمرانی جاری رکھنا چاہے گی. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. امید ہے کہ آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا. تو آپ براہ کرم جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری ہمت افزائی ہو، اور میں آئندہ بھی اس قسم کے موضوعات کے اوپر مزید جو ہے وہ کلپ بنا سکوں. شکریہ.